ایک کہانی بڑی پرانی۔ خیالی پلاؤ۔ شیخ چلی ایک بے وقوف نوجوان تھا۔ وہ حد درجے کا کاہل اور کام چور تھا، مگر خیالی پلاؤ پکانے اور شیخیاں بھگارنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کا بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ماں بھی شیخ چلی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر کے گھر کے حالات بدلے، مگر شیخ چلی کو تو صرف بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ شیخ چلی کا اصل نام محمد رمضان تھا۔ شیخ چلی اپنے گھر میں بیٹھا خیالی منصوبے بنا رہا ہے۔ ماں ایک ٹوکری ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ارے کمبخت نکھٹو، سارا دن یوں ہی گھر میں پڑا رہتا ہے، کوئی کام کاج بھی کر لیا کر۔ ناراض کیوں ہوتی ہیں امی جان؟ آپ دیکھیے گا ایک دن آئے گا جب ہر جگہ آپ کے بیٹے کے چرچے ہوں گے۔ آپ جہاں سے گزریں گی لوگ کہیں گے، وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے۔ وہ تو اب بھی کہتے ہیں، وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے، جس کا بیٹا کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ارے اماں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سب بڑے لوگوں کو پہلے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے۔ مگر آج ایسا دن آ گیا ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے آٹے کی چٹکی بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے مرغی کے یہ درجن انڈے جمع کیے ہیں، انہیں جا کر بازار میں بیچ آؤ تاکہ کچھ پیسے آئیں اور کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ اچھا اماں جان، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ شیخ چلی راستے سے گزر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک سایہ دار درخت نظر آیا تو کچھ دیر سستانے کے لیے اس کی چھاؤں میں جا بیٹھا اور حسب عادت خیالی پلاؤ پکانے لگا۔ میری اماں تو بہت سادہ ہے۔ لو بتاؤ، مرغی جو انڈے دیتی ہے بیچ دیتی ہے، اگر یہی انڈے میں کسی مرغی کے نیچے رکھ دوں تو کچھ دن بعد ان میں سے 12 چوزے نکل آئیں گے، پھر یہ چوزے مرغیاں بن جائیں گے اور پھر وہ مرغیاں روزانہ درجنوں انڈے دیں گی جو میں بازار میں بیچ آیا کروں گا۔ خوب آمدنی ہوگی، ماں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ نہیں، میں سارے انڈے نہیں بیچا کروں گا، کچھ انڈے مرغیوں کے نیچے رکھ دوں گا، ان میں سے کچھ اور چوزے نکل آئیں گے، پھر وہ بھی بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گی، پھر میں ان مرغیوں کو بازار میں بیچ کر ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خرید لوں گا، پھر ان کا دودھ، مکھن اور گھی بنا کر فروخت کرتا رہوں گا۔ یہ سارے پیسے میں اماں کو نہیں دوں گا بلکہ الگ جمع کرتا جاؤں گا، پھر ان پیسوں سے اور مرغیاں اور بھینسیں خرید لوں گا، پھر میرے پاس روپیہ ہی روپیہ ہوگا، گھر ہوگا، شاندار موٹر کار ہوگی، پھر میری کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، دعوت ہوگی، بہت سارے لوگ آئیں گے، شاندار کھانے پکیں گے، پھر لوگ میری شان دیکھ کر حیران ہوں گے، سارے زمانے میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے شیخ چلی صاحب، شیخ چلی صاحب پکاریں گے، اور اگر کسی نے مجھے صرف شیخ چلی کہا تو میں اسے 1 لات رسید کروں گا۔ یوں شیخ چلی زور سے لات مارتا ہے جو انڈوں پر لگتی ہے اور سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ شیخ چلی رونے لگتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، انڈوں کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ آ گیا میرا لال، لا جلدی سے پیسے دے تو میں کچھ
कुछ खाने पकाने का बंदोबस्त करूं। शेख चिल्ली खामोशी से अंडों की टोकरी माँ के सामने कर देता है। माँ टूटे अंडे देखकर बहुत गुस्से होती है। कमबख्त, तेरा सत्यानाश, सारे अंडे तोड़ डाले। मायूसी कुफ्र है, और आ जाएंगे अम्मी जान। अरे कमबख्त मारे, अब अंडे तू देगा। एक दिन आएगा, इस घर में हर तरफ रुपया ही रुपया होगा और आपको रुपया रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। और माँ गुस्से से अपनी चप्पल उतार कर, ठहर तो सही, तेरी तो मैं ऐसी खबर लेती हूँ कि ये देखकर दौड़ते हुए, हाय, अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? शेख चिल्ली आगे आगे दौड़ता है और माँ चप्पल हाथ में लिए पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं।